تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ یکم شعبان 1446 ہجری 31 جنوری 2025 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ سورہ نمل کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ شروع میں فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم اور فضیلت سے نوازا۔ ہم نے انہیں علم عطا کیا اور جس پر وہ ہمیشہ شکر گزار رہے۔ دیکھیے کون سی نعمت ذکر کی ہے۔ اللہ نے ان کے مال اور دولت کو ذکر نہیں کیا کہ ہم نے سلیمان اور داؤد کو اتنا زیادہ مال دیا تھا۔ ان کی بادشاہت کو بھی ذکر نہیں کیا، حالانکہ بے مثال بادشاہت۔ رب العالمین نے ان کے بنگلوں کا ذکر نہیں کیا، ان کی سواریوں کا ذکر نہیں کیا، جسمانی صحت کا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے انہیں تگڑے جسم دیے تھے، ہٹے کٹے، تندرست توانا، بلند و بانگ، بلند قامت، صحت مند نہیں، یا ہم نے انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھا، صحت دی، تندرستی، یا ہم نے انہیں بیویاں زیادہ دی، حالانکہ بیویاں بھی زیادہ دی تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ 100 کے قریب بیویاں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کچھ باندیاں بھی تھیں، ان کی شریعت میں جائز تھا، لیکن ان نعمتوں کا ذکر نہیں کیا، ذکر کیا تو علم کا ذکر، اور اسی علم کی نعمت پر وہ اللہ کے حضور شکر گزار رہے۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ۔ اللہ نے ہمیں بہت سارے انسانوں پر فضیلت دی ہے، مؤمنین پر فضیلت دی ہے، تو ایمان سب میں ہونے کے باوجود داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو فضیلت دی۔ کس نعمت کے شکر میں انہوں نے یہ بات کی؟ علم کے تناظر میں، کہ اللہ نے چونکہ ان کو علم عطا کیا، اس علم کی بنیاد پر ان کو اللہ نے مؤمنین پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، تو اسی علم کے تناظر میں وارث بنے، اور اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے داؤد کا وارث سلیمان کو بنایا، اور اسے ہم نے علم عطا کیا، زبانوں کا علم، جانوروں کا، پرندوں کا، وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ۔
ہم نے انہیں پرندوں کا علم عطا کیا، ان کی بولی کا علم عطا کیا، ہم نے انہیں چیونٹیوں کی بولی کا علم عطا کیا۔ اور ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام راستے پر جا رہے تھے اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنی فوج سمیت، تو راستے میں قرآن کہتا ہے کہ چیونٹیوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ چیونٹیاں جو کمزور ترین مخلوق، جن کا جسمانی حجم بہت ہی چھوٹا ہے، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، لیکن سمجھداری اور شعور میں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ جب وہ چیونٹیاں اپنے بل کے قریب پہنچنے والی تھیں تو اچانک دیکھا کہ سامنے سے حضرت سلیمان کا ایک عظیم الشان لشکر چلا آ رہا، اور اس لشکر میں ہزارہ انسان ہیں، گھوڑے ہیں اور مختلف قسم کے جانور ہیں، انسان ہیں۔ تو چیونٹیوں کی سربراہ جو ان کی ملکہ تھی، اس نے ان سے خطاب کیا اپنے لشکر سے۔ ایک طرف سلیمان کا لشکر ہے، سامنے چیونٹیوں کا لشکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس لشکر کے قریب جب پہنچنے والے تھے کہ آپ کے کانوں میں چیونٹیوں کی آواز اور ان کی گفتگو سنائی، باتیں سنائی۔ تو ان کی ملکہ رانی، جو ان کی رانی تھی، ان پر حکومت کرتی تھی، اس نے خطاب کیا اپنے لشکر سے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ رانی نے کہا کہ اے میرے لشکر کے سپاہیوں، اے میرے ہمراہیوں، ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، جلدی جلدی۔ زمین کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اپنی رہائش کے لیے، کہنے لگی کہ فوراً گھس جاؤ اے چونٹیوں، ایسا نہ ہو لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان کا اور اس کا لشکر چلا آ رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ تو اپنے خیالوں میں مگن ہے، زمین کی ایک ایک چیز کی طرف تو چلتے وقت انسان کی نگاہ نہیں ہوتی، انسان اپنے خیالوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ اب کیا پتہ قدموں کے نیچے کیا چیز آ رہی ہے، کوئی بے جان ہے یا جاندار ہے۔ اور چیونٹیاں تو ویسے بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، تو بغور دیکھنے سے ہی پتہ چلتا
ورنہ کیا ہوگا کہ کمزور طاقتور کے مقابلے میں اپنا وجود اور اپنی طاقت اور توانائی کھو بیٹھے گا. لا یحطمنکم سلیمان وجود. تو انسانوں کا وجود یقیناً اگر ہزارہ چونٹیاں بھی مل جائے تو ان سے بھی زیادہ وزندار ہے، طاقتور ہے، توانا ہے. پھر وہ جن سواریوں پر سوار ہیں وہ بھی طاقتور اور توانا ہے. اور پھر روحانی وزن بھی تو ہے نا. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ نے جسمانی وزن اور طاقت اور ثقل عطا فرمایا تو دوسری طرف نبوت بھی تو عطا کی ہے، وہ بھی پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے. علم عطا کیا ہے، وہ بھی پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے. تو یہ روحانی اور مادی طاقتیں مل کر ان کا مقابلہ بڑی سی بڑی فوج نہیں کر سکتی کہ جا کے چونٹیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کر لے. حضرت زید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ران پر سر رکھا ہوا. اب ران کی ہڈی جسم کی ہڈیوں میں مضبوط ترین ہڈی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر گوشت بھی اللہ نے زیادہ چڑھایا ہوتا ہے. کتنی ران موٹی ہوتی ہے پنڈلی کے بنسبت، پیر کی بنسبت. ایک تو ہڈی مضبوط ترین ہڈی، پھر اس پر گوشت کا اللہ تعالیٰ نے پورا ایک کور چڑھایا ہوا ہے اور وہ بھی بھاری گوشت کا. لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی حالت میں وحی کا نزول شروع ہوا. اب وحی کیا ہے؟ الفاظ، کلمات. لیکن فرماتے ہیں کہ اس وحی کے اس وزن سے اور بوجھ سے میری حالت غیر ہونے لگی. قریب تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے. میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا اس وزن اور اس بوجھ کو. تبھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں نبی علیہ السلام کا انتخاب کیا. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. ہم نے آپ پر ایک بھاری بوجھ اور بھاری کلام اتارا ہے، وزندار کلام اتارا ہے. یہ وزندار کلام یہ ایک روحانی وزن رکھتا ہے. ظاہر ہے جسم تو ہے نہیں. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف تو انسان ہونے کی حیثیت سے وزن رکھتے تھے، پھر ساتھ میں لشکر بھی، پھر ساتھ میں سواریاں بھی، پھر اوپر سے نبوت کا وزن، وحی الہی کا وزن، علوم کا وزن، جسمانی روحانی تمام طاقتیں جمع تھی ان میں. تو چونٹی نے کہا کہ لا یحطمنکم سلیمان، سلیمان تمہیں رونت نہ ڈالے، خبردار. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ پیغمبر تو بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا مہربان ہوتا ہے. نبی تو صرف انسانوں کے لیے نہیں، دنیا کی ایک ایک چیز کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسا جلیل القدر اور معظم پیغمبر کس طرح ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ ایک بے گناہ مخلوق کو، ایک بے زبان مخلوق کو، ایک کمزور ترین مخلوق کو رون ڈالے؟ یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے، یہ شجاعت تو نہیں ہے. تو اگلے ہی جملے میں اس چونٹی کی عقل پر قربان جائے انسان جس نے مقام نبوت کو پہچانا، فوراً اس وہم کا اور اس شک کا ازالہ کر دیا. فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. نہیں، وہ جانے میں ایسا نہیں کریں گے، انجانے میں ان سے ایسا ہو جائے گا. انجانے میں
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ دو مسئلے حل ہو گئے چیونٹی کی اس بات سے، اہم ترین مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر ظلم نہیں کرتا، نبی سے ظلم نہیں ہو سکتا، خطا ہو سکتی ہے، ظلم نہیں ہو سکتا، انجانے میں غلطی ہو جائے۔ بھئی آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا، نہیں مانا، تو کیا قصدن نہیں مانا؟ جانتے بوجھتے نہیں مانا؟ تو اگر جانتے بوجھتے ایسا کرتے تو وہ نبی کہاں رہتے؟ نبی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو قرآن نے خود اس وہم کا ازالہ کر دیا کہ نہیں، آدم سے جو غلطی ہوئی فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے، اور بھول تو اللہ نے انسان کی خمیر میں رکھا ہے۔ فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہمارے حکم کو نظر انداز کیا، توڑا انہوں نے، مانا نہیں، لیکن بھولے سے کیا، لاشعوری میں کیا، پتہ ہی نہیں چلا، اس وقت یاد ہی نہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کہا تھا۔ بھول تو انسان سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں انسان کو انسان ہی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بنا ہے نسیان سے، بمعنی بھولنے کے، بھلکڑ ہے، بھلکڑ۔ تو نبی بھی بھول جاتا ہے، آدم بھول گئے، قرآن کہتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ چیونٹیوں پر اپنی بہادری دکھائیں۔ یہ تو ایک عام انسان سے متصور نہیں کی جائے کہ ایک نبی سے۔ تو فوراً کہہ دیا کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں ہوگا، ان کا خیال نہیں ہوگا کہ ہمارے قدموں کے نیچے کون سی مخلوق روندی جا رہی ہے، کون سی مخلوق کچلی جا رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں۔ اور بھائی غیب تو بہت بڑی چیز ہے، بہت دور کی بات ہے، آنکھوں کے سامنے ایک چیز ہے، ایک مخلوق ہے۔ چونٹیاں تو آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے نا، زمین کے اوپر ہوتی ہے، اور پھر ایک چونٹی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پورا ایک لشکر ہے چونٹیوں کا، یقیناً دور سے نظر آ جاتا ہے۔ اچھا قرآن عظیم نے یہاں چونٹیوں کی جسمانی حجم بھی نہیں بتایا کہ کس قسم کی چونٹی تھی۔ چونٹیوں میں بھی تو بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں، کچھ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، کچھ اور بڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی چونٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ کون سی چونٹی تھی، قرآن نے یہ تفصیل تو نہیں بتائی، لیکن ہم چھوٹی سی چونٹی بھی فرض کر لیں یا بڑی چونٹی مان لیں، دونوں صورتوں میں ایک چونٹی تو تھی نہیں، سینکڑوں ہزار چونٹیاں جا رہی ہیں، لشکر جا رہا ہے، پھر بھی دور سے نظر آ جاتا ہے، چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ نظر نہ بھی آئے تو پھر تو غیب کی بات ہو گئی نا، یہ تو نظر آ رہی ہے۔ انسان کی آنکھیں سلامت ہو، کیسے نہیں رہ سکتا کہ چونٹیاں جا رہی ہیں، اس کے باوجود پتہ نہیں چل رہا۔ قرآن کہتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، چونٹی نے مسئلہ حل کر دیا، دیوبندی بریلوی اختلاف ختم۔ لیکن قرآن سے تو کوئی پوچھے نا، قرآن سے تو نہیں پوچھتے، قصے کہانیاں بیان کرتے، قصے کہانیوں سے مسئلے تھوڑی حل ہوتے۔ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے تو اللہ نے کتاب اتاری ہے، تمہیں کسی مسئلے میں کوئی پریشانی ہے، جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف۔ فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پیغمبر کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ معلوم ہوا کہ سامنے کی بات ہے، پیغمبر پھر بھی نہیں جان سکے گا۔ عالم الغیب کون ہوا؟ صرف اللہ۔ غیب کا علم کس کو ہوا؟ پیغمبر کو سامنے کی چیز کے بھی علم نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اب یا تو قرآن پر فتویٰ لگا دو کہ قرآن نے غلط بات کی، قرآن سے یہ آیت نکال دو۔ سامنے کی چیزیں چونٹیاں ہیں، سامنے ہیں، ایک نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، چونٹیاں قدموں کے نیچے آ جائیں گی، جلدی جلدی بلوں میں گھسو، کیونکہ سلیمان تمہیں رون دے گا، اور سلیمان علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہے قرآن کی رہنمائی۔ قرآن واقعات، قصوں اور دلچسپیوں کے لیے نہیں بیان کرتا، یہ کوئی ناول کی کتاب تو نہیں، یہ ہمیں عقائد بتاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں قدم قدم پر سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا سوچ رکھنی چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن عظیم سے
رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو پھر کبھی ہوگی۔